دی کبینہ نیوز کے ناظرین کے لیے ہم نے موضع مہانی سیال کے چا تولے والا کی ایک رپورٹ، جس میں ایک ریٹائرڈ فوجی توفیق الرحمان نے الزام عائد کیا تھا کہ میرے خاندان والوں نے میری غیر موجودگی میں میرے گھر کو آگ لگا دی۔ اس موقع پر میڈیا ٹیم کو اپنی بپتا سنائی تھی۔ اس کے بارے میں اس کے خاندان والوں نے اپنا موقف دیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، تصویر کا دوسرا رخ پیش خدمت ہے اور فیصلہ کیجئے کہ کون قصوروار ہے اور کون بے گناہ۔ تو جانتے ہیں توفیق الرحمان کے خاندان والوں کا موقف خود ان کی زبانی۔ یہ توفیق الرحمان میرا حقیقی چچا ہے۔ اس کے خلاف میں نے 182/17 تھانہ صدر کبیرواڑہ میں مقدمہ درج کرایا تھا، جو عدالت میں چل رہا ہے۔ اس میں یہ گنہگار ہو کے چلان ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے جھوٹی 15 کی تھی، اس کا مقدمہ اس کے خلاف ہمارے خلاف ہی کی تھی۔ وہ 74/19 تھانہ صدر کبیرواڑہ میں جھوٹی 15 کا زیر دفعہ 25D کا مقدمہ بھی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس کے بعد اس نے 37/20 ہمارے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ درج کرایا۔ اس میں عدالت نے ہماری ضمانتیں کنفرم کر دی۔ اب انہوں نے یہ جون سا ڈھونگ رچایا ہے مکان جلانے کا، وہ پہلے ہی بسیدہ حالت کا ناقابل رہائش ہے، اس کے اندر کوئی آڑ کباڑ ڈال کے اس نے خود آگ لگا کے ہمارے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کری ہے۔ ابھی اس نے جو اپنے گھر میں آگ لگا کے اور ایک رانا توفیق الرحمان نے اپنے گھر میں خود ساختہ ایک پروگرام بنا کے آگ لگا کے ہم پہ جھوٹا مقدمہ بنانے کی، جو سنگین مقدمہ بنانے کی کوشش کی ہے، اس میں اس کی پیشگی اطلاع ہم مارچ میں SHO شبان گرائے صاحب کو دے چکے ہیں، جس کی درخواست یہ سامنے ہے۔ اور اس میں یہ پلان، اس کا پہلے لوکیشن اس کی پل پہ اس کی ایک دکان ہے، اس کے اندر ایک ملنگ یا فقیر اس کی دکان میں سوتا تھا۔ اس وقت اس کا یہ پلان تھا کہ اس ملنگ یا فقیر کو مار کے اور ہمارے گاٹے 302 فٹ کی جائے، لیکن ہمیں بر وقت اطلاع ملنے پہ ہم نے تھانے میں مطلع کیا اور پولیس موقع دیکھ کے گئی، تو اس نے وہ پلان اس وقت عمل نہیں کیا اور وہ پلان بدل کر اب اس نے مرغی خانے میں 150 چوزے کوئی رکھے ہیں اور وہ اس نے قابل عمل کیا ہے۔ اور دوسرا، جیسے اس نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ اس کا اسٹامپ پیپر ہے جو اس نے عصمت اللہ کو دیا ہوا ہے کرائے مکان۔ 19 تاریخ کو اس نے یہ دیا ہے اور 19 تاریخ کے بعد 22 تاریخ کو اس کا وقوع ہو گیا ہے۔ ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 22 تاریخ کو کرائے مکان کا قبضہ ہوتا ہے مالک اور وہ کرائے دار کا، اور وہ اس جگہ کا حقیقی کسٹوڈین ہے، تو اس کے ساتھ ہم اس کے سامان کے ہوتے ہوئے کیسے زیادتی کر سکتے ہیں؟ اور عصمت اللہ نے بذات خود اپنے نقصان کا اس کے اوپر الزام لگایا کہ یہ سارا ڈرامہ اس نے رچا کے اور اپنے مخالفین پہ الزام لگایا۔ جب میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس نے مجھے دھمکایا ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، تمہارا نقصان میں پورا کروں گا، جو مجھے کر رہا ہے مجھے کرنے دو، ٹھیک ہے۔ جب میں چپ رہا، بعد میں اس نے مجھے جھوٹی گواہی دینے کے لیے پریشر میں لایا گیا ہے، میں نے جھوٹی گواہی دینے سے انکار کیا ہے، تو وہ میرا نقصان دینے سے انکاری ہے۔ اور اب اس نے خود اپنی مدعیت میں، یہ اس کا ٹوکن ہے، اس نے اپنی اسی ملزم رانا توفیق الرحمان کے خلاف درخواست دائر کی ہے کہ میرا جو نقصان کا ازالہ ہوا وہ دیا جائے۔ اور اس باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس نے مطلب سارا پلان بنایا تھا وہ خود اپنے آپ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ تو پولیس سمیت جتنے بھی تحقیقاتی ادارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرٹ اور شفافیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ تقریباً 8 سے 10 جعلی پولیس کارروائیاں کر چکا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ میرے چچا جان ہیں، ان کے بچے ابھی سرکاری ملازمت کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے میں نے بھی سرکاری ملازمت کے لیے جب اپلائیاں کر رہا تھا تو یہ خاص طور پہ اس لیے ٹارگٹ کرتا ہے کہ ان کی سرکاری ملازمت میں یہ سنگین مقدموں میں پھنس جائیں اور ان کی ملازمتیں میں یہ مشکلات پیش آئیں۔ تو الحمدللہ میں اس جال سے بچ گیا اور الحمدللہ 28 سال کی ایج ہے، کوئی کرمنل ریکارڈ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں نہیں ہے۔ اب ان کے بچوں پہ اس نے FIR لانچ کی ہے جو 20/37، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی اس کا جو پورا اگر تفتیش میں جو پولیس نے بالکل میرٹ پہ تفتیش کی ہے، اور تفتیش میں یہ جو کہہ رہا ہے کہ پولیس ساز باز ہوئی ہے، کوئی ساز باز نہیں ہوئی ہے، اس نے جس طرح میرٹ پہ تفتیش تھی وہ کی ہے۔